مسئلہ عوام نہیں، مسئلہ نظام ہے۔ جب نظام ٹھیک ہو جائے گا پاکستان انشاءاللہ دنیا کی بہترین ریاست بن جائے گا۔ لیکن قرضے پر قرضہ، IMF کا غلام بن چکے ہیں پاکستانی، ہر بچے کو انہوں نے قرض دار بنایا، غلام بنا دیا ان ظالموں نے۔ دوستو، اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی ویلفیئر ریاست بننے کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو ایمانداری سے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ آواز پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم سچ بات پیار اور دلیل کے ساتھ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کیوں ویلفیئر ٹرسٹ ریاست نہ بن سکا، یہاں عوام کیوں خوش نہیں ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب بھی پاکستان میں نئی حکومت آتی ہے تو لوگ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ شاید اب حالات بدل جائیں گے، شاید مہنگائی کم ہوگی، شاید روزگار مل جائے، شاید عوام کو کچھ ریلیف مل جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ چند مہینے گزرنے کے بعد پرانی کہانی، وہی مہنگائی، وہی پریشانیاں، اور لوگ پہلے سے زیادہ تھکتے ہوئے اور ذہنی دباؤ میں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کیوں ویلفیئر ریاست نہیں بن پایا؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی وجود کے دن سے لے کر آج تک مشکلات سے نکلتا نہیں، آج سے مشکلات سے نکلا ہی نہیں۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہم سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن عوام کی حالت ویسی ہی کی ویسی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ترجیح ہمیشہ عوام نہیں ہوتی، یہاں ملک کی پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں مگر لوگوں کی زندگی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں وہیں کی وہیں رک جاتی ہیں۔ ذرا پاکستانی عوام کی زندگی دیکھیں، مہنگائی آسمان پر، بجلی اور گیس کی بل برداشت سے باہر، پیٹرول کبھی اوپر جاتا ہے کبھی اوپر ہی رہتا ہے۔ اب دیکھیں جنگ ایران اور امریکہ اسرائیل وہاں پر ہو رہا ہے دوسرے ملک میں، اور یہاں راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ اور پنجاب میں تو جناب انہوں نے بی بی صاحبہ نے گوبر پر ٹیکس لگا لیا۔ ایران کی طرف ہم دیکھیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، سالوں سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، جنگی حالات میں ہے، روزانہ بمباری ہوتی ہے وہاں پر، پھر بھی وہاں پیٹرول 10-20 روپیہ ہے، عوام کو فائدہ ملتی ہے، ریلیف ملتی ہے، وہاں عوام کے لیے کھانا پینا مفت، اور عوام کو وہاں کام روزگار کرنے کی، عورتوں کو خاص کر عورتوں کو روزگار باہر جا کر روزگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں گھر سنبھالیں۔ اسی طرح یورپ کو دیکھیں، یورپی ممالک میں حکومتیں عوام کو کتنی سہولتیں دیتے ہیں، بجلی سستی، صحت اور تعلیم سب مفت، آسانی سے تعلیم مل جاتی ہے۔ وہاں لوگ حکومت سے ڈرتے نہیں، حکومت عوام سے ڈرتی ہے۔ اسی طرح عرب ممالک، خلیجی ریاستیں اب دیکھ لیں، ان کے پاس وسائل ہیں مگر ان کے پاس عوام کو دینے کا نظام بھی مضبوط ہے، وہ اپنے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، سہولیت دیتے ہیں۔ پاکستان میں الٹا حساب ہے، یہاں عوام حکومت کے لیے نہیں بلکہ حکومت عوام کے کندھوں پر بوجھ رکھ کر چلتی ہے۔ ٹیکس بڑھاؤ، پیٹرول بڑھاؤ، بجلی بڑھاؤ، عوام پر ٹیکس لگاؤ، عوام مر جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی تو آسانی اور عیاشیوں پر گزر رہی ہے۔ یہ IMF سے قرضہ لے لے کر باہر ملک میں ان کی فلیٹس ہیں، ان کی گھریں، ان کی مکانات، ان کے بچے باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر غریب مر رہا ہے، غریب رو رہا ہے۔ غریب اور خاص کر جو مڈل طبقہ کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، ملازم طبقہ ہیں، بہت پریشان ہے حد سے، خاص کر ملازم، چھوٹے جو ملازم ہیں، ان کی تنخواہ محدود ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قوم اتنی بری نہیں ہے پاکستان کی، بس اسے سہارا چاہیے جو کبھی ان کو سہارا نہیں ملا۔ سب سے پہلے عوام کو ویلفیئر ریاست کا حق دینا چاہیے، جو حکومت آئے اس کی ترجیح صرف عوام ہو۔
पॉलिसी मुस्तकिल हो, ख्वाह हुकूमत बदले, तालीम, सेहत, रोज़गार, ये 3 चीज़ें मजबूत हो, महंगाई पर काबू, बिजली और गैस सस्ती हो, पेट्रोल में इस्लाहात हो। पेट्रोल महंगा ना हो, पेट्रोल क्यों महंगा करते हो? पाकिस्तान के पास वसाइल हैं लेकिन नीयत और निज़ाम कमज़ोर है। जब तक नीयत आवाम की तरफ नहीं आएगी तो ये मुल्क वैसा ही कि वैसा रहेगा। पाकिस्तानी अवाम दुनिया की सबसे मजबूत कौम है। पाकिस्तानी अवाम जितना मजबूत है और कोई कौम अवाम मजबूत नहीं है। बर्दाश्त कर रहा है, लोगों ने हर मुश्किल बर्दाश्त की है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मसला अवाम नहीं, मसला निज़ाम है। जब निज़ाम ठीक हो जाएगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन रियासत बन जाएगा। लेकिन कर्ज़े पर कर्ज़ा, IMF का ग़ुलाम बन चुके हैं पाकिस्तानी। हर बच्चे को इन्होंने कर्जदार बनाया, ग़ुलाम बना दिया इन जालिमों ने। दोस्तों, अगर आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी वेलफेयर रियासत बनने की ज़रूरत है तो इस वीडियो को ईमानदारी से शेयर करें ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम सच बात, प्यार और दलील के साथ आप तक पहुँचाते रहेंगे।